آپ کو کوئی بھی لیگل مسئلہ پیش آتا ہے کمپنی کے ساتھ تو اس میں ڈائریکٹ گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہوگی اور گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی یا آپ کے اگینسٹ جائے گی بیسڈ آن دس کانٹریکٹ کے. جو بھی یہاں پہ آ رہے ہیں انجینئرز آ رہے ہیں جو بھی آ رہے ہیں جو کیوا کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کا ایک ایک پوائنٹ پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. جو چیز آپ کو نہیں صحیح لگ رہی کہ بھائی یہ سال کا کانٹریکٹ ہے میرا اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے ریزائن کیا تو آپ نے مجھے 50,000 ریال کمپنی کو پے کرنا ہے. تو اپنے پاکستانیوں کو پتہ ہے نا وہ ہوتے بڑے جگاڑی دماغ کے. اب ان کے دماغ میں ایک شرارت یہ بھی آ رہی ہوگی کہ نہیں بھائی ہم تو ایمرجنسی لیو ڈال لیں گے, کوئی فیک ڈاکومنٹس بنوا لیں گے میڈیکل کے اور چھٹی لے کر نکل جائیں گے. ایک بار ہم اپنی کنٹری پہنچ گئے تو اس کے بعد پھر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, نہ ہمیں یہاں پر واپس لا سکتے ہیں نہ ہم سے کوئی جرمانہ لے سکتے ہیں. تو اس کا بھی انہوں نے ایک سلوشن نکالا ہوا ہے. السلام علیکم ایوری ون, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے زندگی گزار رہے ہوں گے. تو آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں. تو جتنے بھی ہیں جو سعودی آنے کے خواہش مند ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھنا, کیونکہ اس چیز کا آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. آپ آ گئے اور پھر آپ دیکھ رہے ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اچھا, سعودی عرب میں جب بھی آپ جاب کرنے آؤ گے نا تو دو طرح کے کانٹریکٹس کا آپ کا آمنا سامنا ہوگا. ایک ہوگا کمپنی کانٹریکٹ, ایک ہوگا کیوا کانٹریکٹ. اس ویڈیو میں اس ولاگ میں دونوں کو ڈسکس کریں گے, بٹ مینلی ہم فوکس کریں گے کیوا کانٹریکٹ پہ, کیونکہ کیوا کانٹریکٹ جب آپ نے سائن کر دیا تو بس آپ سمجھو کہ آپ کی 90% فریڈم ختم. تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے کیوا کانٹریکٹ سے کہ یہ کیوا کانٹریکٹ بیسیکلی ہے کیا. کیوا کانٹریکٹ نا جو سعودی گورنمنٹ ہے ان کا پلیٹ فارم ہے جو کہ ایک کانٹریکٹ بیچتا ہے آپ کو, جو کہ کانٹریکٹ ہوتا ہے بٹوین امپلائی اینڈ امپلائر کے بیچ میں. ان کے بیچ میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھی جاتی ہیں کام کرنے کے لیے اس کا ایک کانٹریکٹ بھیجا جاتا ہے. اب اس کانٹریکٹ میں ہوتا کیا ہے وہ 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں. کیوا کانٹریکٹ کا نا میں ایک سیمپل آپ کو دکھا بھی دوں گا. اس میں ہوتا ہے کیا ہے, سب سے پہلے نا آپ کی جو جاب کی پوزیشن ہوگی وہ آپ کی مینشن ہوگی, اس میں آپ کی سیلری مینشن ہوگی, اس میں جو نوٹس پیریڈ ہے جو آپ نے کمپنی کو دینا ہے جب آپ نے ریزائن کرنا ہوگا وہ مینشن ہوگا. اور ساتھ میں 4th پوائنٹ جو کہ سب سے ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ نوٹس پیریڈ کو کمپلیٹ کیے بغیر یا بنا کسی وجہ کے کمپنی سے ریزائن کرتے ہو تو اس کی کیا سرکمٹنسز ہوں گے, تو وہ چیزیں اس میں ساری ان ڈیٹیل مینشن ہوتی ہیں. اب اگر آپ کمپنی کو نوٹس پیریڈ دیے بغیر کمپنی کو چھوڑتے ہو تو آپ کو کمپنی خروب لگا دیتی ہے. اس کیس میں خروب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بگوڑا ڈکلیئر کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے سعودی گورنمنٹ وہ آپ کو کنٹری سے ڈیپورٹ کر دے گی اس کیس میں. تو 4th پوائنٹ جو میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ضروری ہے پڑھنا, کیونکہ اس میں مین لکھا ہوتا ہے یا تو آپ کمپنی کو ریزائن کر رہے ہو یا چھوڑ رہے ہو تو اس میں آپ کو کیا جرمانہ دینا پڑے گا اگر آپ کانٹریکٹ کو پورا کیے بغیر یا نوٹس پیریڈ سے پہلے ریزائن کرنا چاہتے ہو یا ٹرانسفر. اچھا, ایک اور مسکنسیپشن ہمارے بہت سے لوگوں میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اور مسکنسیپشن جو بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے اسپیشلی ہمارے ملک کے, تو وہ یہ ہے کہ ان کو لوگ بتاتے ہیں نہیں یار آپ کو کوئی اور کمپنی پسند آ گئی تو آپ ٹرانسفر لے لو اس میں. تو بھائی ایسا نہیں ہوتا. کلیئرلی یہ چیز میں بتا دوں, آپ کسی اور کمپنی میں ٹرانسفر تب تک نہیں لیتے جب تک لے سکتے جب تک آپ کی فرسٹ کمپنی اس چیز کو اپروو نہ کرے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ٹرانسفر ریکویسٹ کیوا پہ ڈالتے ہو اس ضروری ہے کہ وہ آپ کی جو فرسٹ کمپنی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے, ورنہ آپ کو اپنا کانٹریکٹ پورا کرنا پڑے گا, اس کے بعد ہی آپ کسی اور کمپنی میں جاتے ہو. اب اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے یار, جو ہمارے اصل میں لیبر کلاس ہے یا جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ کانٹریکٹ کو پڑھے بغیر ہی سائن کر دیتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں. ان سے 2 سال کا کانٹریکٹ سائن کروا لیا اور اس میں اتنی بڑی اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے کہ شاید وہ 2 سال میں اتنی ان کی کمائی بھی نہ ہو جتنا اس میں انہوں نے مینشن کی ہوتا ہے کیوا میں کہ اگر آپ کمپنی کو چھوڑتے ہو تو آپ کو کمپنی کو اتنا زیادہ پے کرنا پڑے گا. تو ضروری پتہ کیا ہے, کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک پہ, اسی سے میرے مائنڈ میں آیا کہ میں نے یہ ولاگ لازمی بنانا ہے اور آپ سب کو اس کے بارے میں بتانا ہے تاکہ آپ جب آئیں تو آپ کو یہ مسئلہ نہ آئے. بھائی کہہ رہے تھے کہ شروع میں جب آئے تو ہمیں تو ادھر کی کنٹری کے رولز کا پتہ نہیں تھا اور نہ عربی کو جاتی تھی, تو انہوں نے ہم سے یہ کانٹریکٹ سائن کروا لیے. جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے.
تو ضروری یہ ہے کہ کانٹریکٹ آپ یا تو کسی سے پڑھواؤ یا ان کو بتاؤ کہ ہمیں بتاؤ بھائی اس کانٹریکٹ میں ہے کیا، تب ہم اس کانٹریکٹ کو ایکسیپٹ کریں گے، ورنہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں جو ہوتا ہے اس کو آپ انگلش میں بھی کنورٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، آپشن ہوتا ہے کیبورڈ پہ، تو آپ انگلش میں پڑھ سکتے ہو۔ اگر انگلش آپ نہیں پڑھ سکتے، اردو پڑھ سکتے ہو، تو وہ سیم کانٹریکٹ کاپی کرو، ٹرانسلیٹ کر کے دیکھو کہ کیا کیا چیز ہے۔ یہاں پہ آپ دوسری کنٹری میں آ رہے ہو تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کو پراپرلی پڑھو، ورنہ برے طریقے سے پھنس جاؤ گے یہاں پہ۔ بات صرف ان کے لیے نہیں جو پڑھ نہیں سکتے، یا جو بھی یہاں پہ آ رہے ہیں، انجینئرز آ رہے ہیں، جو بھی آ رہے ہیں، جو کیوا کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کا ایک ایک پوائنٹ پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کو نہیں صحیح لگ رہی کہ بھائی یہ سال کا کانٹریکٹ ہے میرا، اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے ریزائن کیا تو آپ نے مجھے 50,000 ریال کمپنی کو پے کرنا ہے، تو آپ اس کو بولو کہ نہیں یہ چیز میں ایکسیپٹ نہیں کرتا، یہ ریوائز کر کے دوبارہ مجھے بھیجیں تب میں ایکسیپٹ کروں گا۔ تو اس ٹائم ریویژن اس میں پاسبل ہوتی ہے، کیونکہ ہماری کمپنی کے لڑکے جب آئے تھے تو ہم نے کیوا کے کانٹریکٹ میں ان سے ریویژنس کچھ کرائی تھی، ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ کیوا کا کانٹریکٹ کا آپ نے ایک لائن بھی نہیں چھوڑنی، وہ پراپرلی آپ نے پڑھنی ہے، کیونکہ اگر آپ نے پراپرلی نہ پڑھی تو آپ سعودی میں پھنس جاؤ گے اور اپنا کانٹریکٹ پورا کیے بغیر آپ پاکستان نہیں جا سکتے۔ آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ یار ہم کمپنی کو بغیر بتائے جو ہے وہ نکل جائیں گے سعودی سے، ان کو کیا پتہ ہے ہم نے ٹکٹ لینی ہے اور نکل جانا ہے پاکستان، اور ایک بار اپنے ملک پہنچ گئے تو پھر کیا کمپنی ہمارا اکھاڑ لے گی۔ تو ایک چیز اور آپ کو مینشن کر دوں، سعودی عرب کا جو ہے نا رول وہ اس طرح ہے کہ آپ کنٹری کو تب تک لیو نہیں کر سکتے جب تک جو آپ کی کمپنی ہے وہ آپ کو انٹری اور ایگزٹ ری انٹری جو ہے اس کا اجازت نہ دے دے۔ ہوتا کیا ہے جب آپ چھٹی پر جاتے ہو یا کنٹری کو لیو کرتے ہو تو آپ کی کمپنی جو ہے آپ کو ایک ایگزٹ ری انٹری کہتے ہیں اس کو، وہ لے کر دیتی ہے، اس کے بعد ہی آپ کنٹری کو لیو کر سکتے ہو، وداؤٹ اس کے آپ کنٹری کو لیو بھی نہیں کر سکتے۔ دبئی میں لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آپ نے ٹکٹ لی اور آپ نکل گئے، بٹ دبئی میں کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ وہ جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہو تو آپ کا پاسپورٹ رکھ لیتی ہیں، جو کہ زیادہ برا ہے۔ اور سعودی میں یہ ہوتا ہے کہ سعودی میں آپ سے پاسپورٹ تو نہیں رکھتے وہ لوگ، بٹ آپ اگر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کمپنی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ شورٹ جب آپ کو کیوا پہ کانٹریکٹ ریسیو ہوگا تو اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اس میں چیک کر لینا ہے اپنا جاب ٹائٹل اور ڈسکرپشن، کہ جو آپ کے ساتھ کمپنی نے آپ کی کنٹری میں ڈیسائیڈ کی تھی سیم اس کو میچ کر رہا ہے یا نہیں۔ دوسرا آپ نے سیلری لازمی چیک کر لینی ہے کہ آپ کی سیلری جتنی ڈیسائیڈ کی گئی تھی کیوا میں جو ہے وہ اتنی شو ہو رہی ہے یا نہیں۔ تیسرا آپ کے ورکنگ ہارز جو آپ کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوئے تھے وہ بڑھا تو نہیں دیے گئے، تو وہ چیز آپ نے چیک کر لینی ہے۔ اور فورتھ کس کنڈیشن پہ آپ ریزائن کر سکتے ہو، یہ 4 چیزیں آپ نے لازمی ان ڈیٹیل پڑھ کر اس پہ سوچ سمجھ کر آپ نے پھر ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ اس کانٹریکٹ میں ڈائریکٹ گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کا پلیٹ فارم ہے۔ تو کل کو اگر آپ کو کوئی بھی لیگل مسئلہ پیش آتا ہے کمپنی کے ساتھ تو اس میں ڈائریکٹ گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہوگی، اور گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی یا آپ کے اگینسٹ جائے گی بیسڈ آن دس کانٹریکٹ، کہ اس کانٹریکٹ میں کیا مینشن کیا گیا تھا۔ اس لیے اس کانٹریکٹ کا ایک ذرا ڈیٹیل میں پڑھنا اور غور سے پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک بار آپ نے کیوا کانٹریکٹ سائن کر لیا، اس کے بعد آپ کے ساتھ جو بھی کانٹریکٹ آپ کی کنٹری میں کمپنی نے کیے وہ میٹر نہیں کرے گا، وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس میں بے شک کمپنی نے بولا ہو کہ جب آپ سعودی آئیں گے تو ہم آپ کے لیے لڑکی ڈھونڈیں گے، آپ کی شادی کروائیں گے، آپ کی شادی کا خرچے بھی اٹھائیں گے۔ کل کو آپ لیگلی کیس کرو گے نا تو گورنمنٹ پتہ ہی کیا بولے گی کہ نہیں، کیوا کانٹریکٹ میں تو آپ کی شادی کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ لڑکی ڈھونڈنے کی بات ہوئی تھی، نہ ہی آپ کی شادی کا خرچہ اٹھانے کی بات ہوئی تھی، تو وہ پھر ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کیوا کانٹریکٹ کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جو کمپنی کے ساتھ آپ کانٹریکٹ کرتے ہو نا وہ میٹر نہیں کرتا ونس آپ کیوا کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہو، کیونکہ کیوا جو ہے وہ آپ کو کیوا کے پلیٹ فارم پر آئے گا، یہ ڈیجیٹل کانٹریکٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے۔ وہاں پہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، پھر جو بھی اس میں ہوگا وہ آپ اس کے پابند ہوں گے، اس کے اگینسٹ آپ نہیں جا سکتے۔
مجھے نا اپنے پاکستانیوں کو پتہ ہے نا، وہ ہوتے بڑے جگاڑی دماغ کے. اب ان کے دماغ میں ایک شرارت یہ بھی آ رہی ہوگی کہ نہیں بھائی ہم تو ایمرجنسی لیو ڈال لیں گے، کوئی فیک ڈاکومنٹس بنوا لیں گے میڈیکل کے اور چھٹی لے کر نکل جائیں گے. ایک بار ہم اپنی کنٹری پہنچ گئے تو اس کے بعد پھر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ ہمیں یہاں پر واپس لا سکتے ہیں، نہ ہم سے کوئی جرمانہ لے سکتے ہیں. تو اس کا بھی انہوں نے ایک سلوشن نکالا ہوا ہے. موسٹلی کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ آپ جب جاتے ہو نا چھٹی کے لیے ایمرجنسی لیو یا اس طرح آپ لیو آپ کے کانٹریکٹ سے پہلے اگر مانگ رہے ہو تو اس میں کیا کرے گی کہ 2 بندوں کی یا 1 بندے کی جو آپ کی رسپانسبلٹی لے گا، سائن کرے گا کہ یہ بندہ کنٹری سے واپس آئے گا چھٹی گزار کا. اگر نہ آیا تو اس میں جو اگر کانٹریکٹ پورا نہ ہونے پر جو اماؤنٹ پے کرنی تھی وہ میں اس کی جگہ پے کروں گا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی سائن کر کے دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نہیں آتے اپنی کنٹری سے واپس تو آپ کو جو جرمانہ پے کرنا تھا کانٹریکٹ نہ پورا کرنے کی وجہ سے وہ اس بندے کو پے کرنا پڑے گا. تو اس کا بھی سلوشن نکالو ہوا ہے. مجھے پتہ ہے میرے کنٹری والوں کا، اس لیے میں نے کہا بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز چل رہی ہوگی تو یہ بھی دور کر دوں. بلاگ لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ جب یہاں پر آتے ہو کانٹریکٹ کو غور سے پڑھنا، جو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے یا سائن کرنا ہے. دوسرا اگر پڑھ نہیں سکتے تو کسی سے پڑھوا کر سائن کرنا. ویسی بلائنڈلی کسی چیز پہ سائن نہیں کرنا. اگر فورس بھی کریں تب بھی آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ فورسفلی آپ سے یہ کچھ بھی نہیں کروا سکتے. آپ کو پش کریں گے بٹ آپ بولنا کہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کانٹریکٹ میں ایگزیکٹلی کیا لکھا ہوا ہے تو ہم سائن نہیں کریں گے. کیونکہ اگر اس میں آپ کی سیلری کم کر کے لکھی گئی ہے اور کمپنی آپ کو سیلری کم دیتی ہے تو آپ ان کے خلاف کوئی لیگل ایکشن نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ نے کانٹریکٹ جو کیوا پہ وہ ایکسیپٹ کیا ہوگا. اسی طرح اگر وہ آپ سے ڈیوٹی زیادہ لے رہی ہے اور آپ کو اوور ٹائم وغیرہ بھی نہیں دے رہی تو پھر بھی آپ کوئی لیگل ایکشن نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ کی کیوا کانٹریکٹ پہ وہ انہوں نے اس طرح لکھوایا ہوگا. تو کیوا کانٹریکٹ کو اچھے سے پڑھنا جو آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تھی یہ ویڈیو، تاکہ ان کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی کانٹریکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایڈیشنل سوال ہے آپ کے دماغ میں، آپ کے من میں، تو وہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہو. میں کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب دے دوں گا، یا آپ انسٹا پہ میسج کر دینا، میں انسٹا پہ بھی آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. تو امید کرتا ہوں آج کا جو بلاگ تھا وہ آپ کو انفارمیٹیو لگا ہوگا، آپ کے انشاءاللہ ضرور کام آئے گا. تو اگر اب یہ بلاگ پسند آئے تو لائک ضرور کرنا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو کر لینا سبسکرائب. ملتے ہیں کل ایک نئے بلاگ میں، تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.